ناظرین، آج میں آپ کو کرونا وائرس سے بچنے کی تجویز بتاؤں گا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسی والے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ناظرین، یہ کرونا وائرس ہے کیا؟ پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ چائنا میں ایک وبا پھیلی ہے۔ یہ کیسے پھیلی ہے؟ یہ چائنا کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے، ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ مثلا سانپ ہو، بچھو ہو، سور ہو، مینڈک ہو، حتیٰ کہ چوہا تک، جو بھی حرام جانور ہے یہ ہر چیز کو کھا جاتے ہیں، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اسی وجہ سے جو تحقیق ہوئی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ چوہے یا مردار یا جو بھی جانور ہو اس کا یہ سوپ وغیرہ پیتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، جس سے یہ وبا عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ مر رہے ہیں۔ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال جانور ہے ان کو متعین کر دے، یہ تمہارے لیے انسانوں کھانے کے لیے حلال ہے، یہی فائدہ مند ہے، اور یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرما دیا، یہ چیزیں کھاؤ، گائیں، بھینس، بکری، جو بھی جانور بتائی کھانے کے لیے، یہ جائز ہیں اور یہ ناجائز ہیں۔ لیکن یہ لوگوں نے جو بھی ان کو ملا، حرام، سور ملا، سانپ ملا، بچھو ملا، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، جس کی حرام کھانے کی وجہ سے یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ آج بھی دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا، آج وہی تجربات کی روشنی میں ثابت ہو رہا ہے۔ فرما دیا تھا کہ یہ حرام جانور کے پاس بھی نہیں جانا۔ تو جو حرام کے پاس منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر حرام کھاؤ گے تو بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان میں یہ وبا نہیں پھیلی ہوئی، صرف یہ جو چائنا ہے اور دوسرے جو ملک ہیں جو حرام کو کھاتے ہیں ان میں یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ اسلامی ممالک کوئی بھی نہیں ہے جس میں یہ وبا عام ہوئی ہو، ٹھیک؟ جو کوئی چند وہاں سے آئے ہیں ان میں یہ وائرس ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے وہ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دوا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ قرون ہو، جو بھی بیماری ہو، اللہ رب العزت ہر بیماری سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ فرمایا جو شخص یہ دعا کو صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، پیارے آقا نے فرمایا وہ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بیماریوں سے بچ جائیں تو ایک ہی گزارش ہے کہ حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔